بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس قرآن کے حوالے سے اور قرآن کریم کے ان آیات کے انتخاب پر بات ہو رہی تھی کہ جن پہ اگر درس دیا جائے تو وہ درس زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کہ وہ آیات جن میں چند احکامات کی نشاندہی کی گئی ہو، ان احکامات کی وضاحت نصوص اور واقعات کے تناظر میں ہو تو اس کا فائدہ عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سورہ حجرات تک بات ہو گئی تھی۔ آگے سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک، ان المتقین فی جنات وعیون، ان آیات کے اندر متقین کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو ان کے اوصاف کے اندر پہلی صفت ہے وہ محسنین ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں۔ دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں۔ وبالاسحار یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگے، ان کو بھی دیتے ہیں جو سفید پوش ہو کر نہ مانگے۔ اور آگے وفی السماء رزقکم وما توعدون، خاص طور پہ ایک اہم علامت ہے کہ رزق اللہ رب العزت نے فرمایا آسمانوں میں ہے جس کا وعدہ کیے گئے۔ انسان رزق کو زمین پہ تلاش کر رہا ہے، حالانکہ رزق ہے آسمان والی ذات یعنی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے میں رزق ملتا ہے۔ تو ان آیات کے ضمن میں رزق پر بات ہو اور رزق سے متعلق واقعات پر بات ہونی چاہیے۔ سورہ ذاریات والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون، آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، یہ پورا رکوع بڑے اہم احکامات پر مشتمل ہے۔ تو اگر ان تمام احکامات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہو جائے، خاص طور پہ اس میں 3 باتیں اہم آ رہی ہیں۔ پہلی اہم بات ہے اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ دوسری اہم بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے الزامات اور آپ کا صبر و تحمل کے ساتھ دعوت دینا، کہ انہوں نے یہاں تک کہا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، آپ پر الزامات لگائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ تیسرا اہم حکم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو دین کی بات نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز کی طرف نشاندہی انسان کی تخلیق کا مقصد، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اور پھر انسان عبادت میں لگے گا تو رزق کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے؟ تو اللہ نے عبادت کے فوراً بعد رزق کا ذکر کیا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، عبادت تم کرو اور رزق رزق تمہیں عطا کرے گا۔ معلوم ہوا عبادت کے ساتھ اللہ نے یہاں رزق کو جوڑا۔ اسی طرح پھر آگے سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں بھی ایمان والوں کے اوصاف ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، ان المتقین فی جنات ونعیم، متقین کے اوصاف کا تذکرہ، جنت میں ملنے والے انعامات کا تذکرہ، اور جنت کی حور و غلمان کا ذکر، اور جنت میں جو اللہ بندے کو نعمتیں دے گا ان انعامات کا تذکرہ۔ اس میں یہ ایک آیت ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہی تھیں، ان کے بھانجے آئے ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، تو جب آئے دیکھا وہ تلاوت کر رہی ہیں اور یہ آیت پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، تو وہ چلے گئے چلو بعد میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر دیکھا اسی طرح مصلی پہ کھڑی ہیں، رو رہی ہیں اور یہی آیت تلاوت کر رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اس طرح کے واقعات دیکھنے ہوں، الرقۃ والبکا، ابن ابی الدنیا کی کتاب ہے۔ رونے والے کون کون لوگ تھے؟ اللہ کے سامنے رونے والے کون کون تھے؟ کتنی کثرت سے روتے تھے؟ اس طرح کے واقعات ہیں، الرقۃ والبکا، امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ابن قدامہ کی التوابین، علامہ ابن قدامہ متوفی 620 کی التوابین، توبہ کرنے والے، اس ضمن میں جنہوں نے توبہ کی اللہ کے سامنے روتے تھے ان کے واقعات بھی ہیں۔
اور ممکن ہو علامہ یافعی کی روض الریاحین کو بالاستیاب پڑھیں۔ واقعات کا بہت بڑا ذخیرہ، ہر موضوع کے متعلق آپ کو اس میں اچھا خاصا عبادت کے واقعات ملیں گے، جس سے عبادت میں ذوق، شغف، تعلق بڑھے گا، اور سلف کی عبادات کا تذکرہ سن کر اپنی عبادات کے بارے میں انسان فکر مند ہوگا۔ تو روض الریاحین فی حکایات الصالحین، روض کہتے ہیں باغ کو، تو مراد ریاحین یعنی سرسبز و شاداب باغ، کہ جس کے تذکرے سے انسان کو خوشی اور راحت ملے، تو وہ سلف صالحین کے حکایات ہیں۔ تو روض الریاحین فی حکایات الصالحین، علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ، یافعی۔ اور اسی طرح صفت الصفوہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 597، اس میں سلف کے بہت سے واقعات ہیں ان کے تراجم میں، ہر ایک کا ترجمہ آپ پڑھو گے تو ان کے تراجم میں بڑے اچھے واقعات ہیں۔ اب یہ تہجد پر بیان لکھ رہا تھا میں، تو اس میں تہجد کے بہت واقعات ملے صفت الصفوہ میں۔ اب اس میں حیی کے 2 بیٹوں کا تذکرہ تھا، علی اور حسن، اور اس طرح ان کی والدہ کا۔ تو علامہ ابن جوزی نے یہ واقعہ لکھا ان دونوں کے تذکرے میں، کہا یہ جو دونوں بیٹے تھے اور ماں تھی، ان میں عبادت کا ایسا شوق تھا، ساری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ علی عبادت کرتا، پھر ایک حصہ حسن، اور پھر آخری حصے میں ماں عبادت کرتی۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا پھر یہ دونوں بیٹے آدھی آدھی رات عبادت کرتے، اور جب ایک بیٹے کا انتقال ہو، علی کا، حسن رہ گیا، پھر پوری رات یہ عبادت کرتا تھا۔ اور معمول تھا ہر ایک 10 سپارے پڑھتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن پورا ہوتا ہے، 10 ایک بھائی، 10 دوسرا بھائی، 10 ماں۔ اور جب انتقال ہو گیا ماں کا پھر 15 پڑھتے تھے، اور جب ایک بھائی کا انتقال ہو گیا پھر حسن پورا قرآن ایک دن میں پڑھتا تھا، ساری رات قیام اور پورا قرآن۔ تو بڑے اہم واقعات ہیں صفت الصفوہ میں، تو اس میں تہجد کے بیان میں ذکر کیے ہیں، اس طرح حج کے تذکرے میں، اور اسلاف امت کا ذوق عبادت، یہ بیان بھی 2 ہفتے بعد چل جائے گا، تقریباً 62 صفحات میں ہے۔ اس پہ اسلاف کے سارے عبادت کے واقعات، پوری رات قیام کون کرتے تھے، ساری رات عبادت میں کس کی گزرتی تھی، 40 سال جن کے پہلو بستر سے بالکل جدا رہے، ایسے کون کون لوگ تھے اس امت میں۔ بہت بڑی تعداد ہے اس امت میں ایسے عبادت گزاروں کی کہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ عبادت میں گزرا اور ساری رات عبادت میں گزری۔ اس میں خاص طور پہ زین العابدین کا، مستسلم بن سعید کا، اور اس طرح یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور علماء میں اس طرح امام طحاوی کا، دیگر اہل علم کے واقعات ان 2 عنوانات پر آئیں گے، تو اگر کسی کا ذوق ہو پھر اس میں پڑھ لے، تہجد اور اسلاف امت کے تہجد کے واقعات، اور ایک عنوان ہے اسلاف امت کا ذوق عبادت۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا رونے والوں کے واقعات ان کتابوں میں ہیں، اگر وہ بھی موضوع کی مناسبت سے بیان کیے جائیں تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے سورہ قمر کی جو ابتدائی آیات ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ان آیات کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصوصی معجزہ شق قمر کا تذکرہ ہو اور دیگر معجزات کا ذکر بھی ہو۔ تو چونکہ یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ انگلی کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کا مشاہدہ مشرکین مکہ نے بھی کیا، اور اس کا تذکرہ یعنی ہندوستان کی تاریخ کی کتابوں میں کہ وہاں کے ہندوؤں نے بھی اس کو دیکھا، تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے بھی کیا کہ جب وہاں سے قافلہ آیا تو انہوں نے کہا فلاں دن ایک دن ہم اوپر دیکھ رہے تھے، اچانک چاند کے 2 حصے تھے، تو پتہ چلا کیا واقعہ ہوا، تو معلوم ہوا عرب میں ایک پیغمبر آیا ہے اور ان کے معجزے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہو۔ سورہ رحمان اس کے بعد مکمل اگر اس کا درس دیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ رحمان کا درس مکمل ہو اور اللہ کی ہر نعمت کے تذکرے میں اس کی تفصیل اور تشریح بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ اس صورت میں بڑی اہمیت کے ساتھ کیا، اور یہاں جو ہر آیت کے بعد یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ بھی بہت اہم جملہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی بار بار بندے کو ابھارا گیا ہے سوچنے پر کہ تو سوچ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں تیرے اوپر ہیں۔ تو یہ تکرار نہیں ہے، توجہ دلائی گئی، اہم مضمون کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس جملے کا استعمال کیا گیا، اور بعض تکرار مفید ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک شخص اعتراض کرنے لگا قرآن میں تکرار کیوں ہے، تو دوسرے نے، بادشاہ وقت تھا، اس نے فوراً کہا تلوار لو، اس کا ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک کان کاٹ دو، ایک آنکھ کاٹ دو۔ بھائی کہا یہ کیوں؟ کہا یہ تیرے اعضاء میں بھی تکرار ہے، تیرے اعضاء میں بھی
تکرار ہے، تو معلوم ہوا ہر تکرار نقصان دہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے اچھے جوابات اس طرح کے مضامین پر جو اشکالات ہیں، تو علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک ہے تقریر دل پذیر جو صفات باری تعالیٰ کے عنوان پر ہے، اور اسی طرح مباحثہ شاہ جہان پور، اس میں بھی اس طرح کے جو اعتراضات تھے ان سب کے جوابات اس میں آئے ہیں، جو اشکالات تھے۔ ساتھ کوشش کریں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اشرف الجواب اور احکام اسلام عقل کی نظر میں ان دونوں کا بالاستیاب مطالعہ کریں۔ روزانہ 8-8 10-10 صفحے پڑھ کر یہ 2 کتابیں اپنے مطالعے میں لازمی رکھیں۔ اس سے آپ کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو الزامی جواب دینے میں آسانی ہوگی، شریعت کے احکام کو نصوص کے ساتھ ساتھ عقل کی روشنی میں بھی بیان کر سکیں گے۔ اشرف الجواب اور احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس طرح ایک کتاب ہے اسلام اور عقلیات، اور اسی طرح ایک ہے شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم ہیں، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، اور الموافقات علامہ شاطبی کی الموافقات، یہ مقاصد شریعت پر ہے، شریعت کے احکامات کے علل اور حکمتیں ہیں الموافقات، اردو میں بھی ترجمہ ہے۔ اور آخر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ متوفہ 1176 کی حجت اللہ البالغہ، اس کو اردو شرح کے ساتھ پڑھ لیں اگر سمجھنا مشکل ہو، اور رحمت اللہ الواسعہ، حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت اللہ الواسعہ۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے مقاصد، علل، ان کی حکمتیں، تو نقل کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا گیا۔ تو عموماً کسی بات کو اگر دونوں طرح سے بیان کر دیا جائے تو آج کا معاشرہ ایسا ہے، وہ عقلی باتوں کو زیادہ لے رہا ہے، چونکہ ہمارا ایمان نصوص پر کمزور ہو گیا، مادیت کی طرف ہم لوگ زیادہ چلے گئے، اس لیے اگر کوئی بات صرف نص سے پیش کرو اتنا اثر نہیں ہوتا، عقلی بات کرو تو زیادہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اہم چیز تو نصوص بیان کی جائیں، ساتھ تائید میں عقلیات بھی بیان کی جائیں۔ اس طرح سائنسی فوائد بھی بیان کریں۔ کتاب ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیقات، سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، آپ کے سامنے جتنے بھی اس طرح کے اشکالات آ رہے ہیں ان کے جوابات بھی ہیں، اور ہر سنت کے فائدے ہیں۔ مسواک سنت ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، جتنی عبادات ہیں اس کے سائنسی فوائد بیان کیے، تو اگر وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں تو توجہ ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات، انور بن اختر۔ اسی طرح طارق محمود چغدائی کی بھی ہے سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیق۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ بیان کیا جائے، ساتھ ساتھ نصوص کے ساتھ عقلیات کو بھی اگر لے لیا جائے بقدر مناسبت سے، تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا امداد اللہ انور صاحب کی ایک کتاب ہے غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب، تو غیروں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے جوابات انہوں نے اس میں نقل کیے ہیں، چاہے وہ یہود کے ہوں، نصارہ کے ہوں، مستشرقین کے ہوں، دین اسلام پر ہوں یا قرآن کریم پر ہوں، ہر حوالے سے انہوں نے ان کو جمع کر دیا حضرت مولانا امداد اللہ انور صاحب کی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں ابتدا ہی سے جو پہلا رکوع ہے اس میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اگر ہر جماعت کا ذکر الگ الگ کر دیا جائے اور ان کے اوصاف بیان کر دیے جائیں، جیسے اصحاب الیمین کا تذکرہ، پھر اصحاب المشأمہ کا تذکرہ ہے، پھر والسابقون السابقون سبقت کرنے والوں کا ذکر ہے، پھر آگے اوصاف کا بیان ہوا ہے، جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے، تو اگر ہر ایک کی صفات الگ الگ کی جائیں، اصحاب الشمال کون ہوں گے، اصحاب الیمین کون ہوں گے، اور سابقین کون لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کی کیا کیا صفتیں ہیں۔ اسی طرح خاص طور پہ اللہ رب العزت کے یہ جو انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 72 تک،
لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ تو جہاں جنت کا ذکر ہوا وہاں جہنم کی ہولناکی، جہنم کا عذاب، اور پھر انسان کو توجہ دلائی گئی افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقون و نحن الخالقون۔ تو اس میں اہم صفات کا ذکر ہے کہ تمہارے معبودان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تخلیق کر سکے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20، ان میں آیت نمبر 16 میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ تو یہ آیت بڑی اہم آیت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو صرف اس آیت کے سننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس سلسلے کے واقعات لکھے، اور امام ابن قدامہ نے التوابین۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی ان کی چوری میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا بڑے درد دل سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو اب ان کا دل فوراً نرم ہو گیا، تو اس دن کے بعد توبہ تائب ہوئے، پھر ساری زندگی عبادت میں گزری۔ تو ان آیات کا تذکرہ ہو اور اس میں اللہ کی اطاعت اور نافرمانی کی نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا دل نرم ہو جائے گا، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہوگا تو اس کی علامت آگے آ رہی ہے فقست قلوبہم، انسان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو دل کی نرمی اور سختی کے اسباب بھی بیان کیے جائیں۔ دل کی نرمی کے اسباب کیا ہیں؟ 5، اور ان کی ضد وہ دل کی سختی کے اسباب ہیں۔ دل کی نرمی کا پہلا سبب ہوتا ہے انسان کی آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا۔ جس کے آنسوں جاری ہوتے ہیں اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے دنیا کی محبت نہیں ہوتی، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا۔ جس کا دل نرم ہوگا اس کی امیدیں نہیں ہوں گی، بڑی بڑی آرزوئیں نہیں ہوں گی۔ جس کا دل سخت ہوگا وہ لمبی لمبی یہ کروں گا وہ کروں گا، بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہوگا، دنیا کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ چوتھی چیز ہوگی آخرت سے غافل جو ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور جو آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے نرم ہوتا ہے۔ 5واں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم سے غافل ہوتا ہے تلاوت سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کے ذریعے دل میں نرمی آتی ہے، عبادت سے دوری ہو سختی۔ اسی طرح جو موت کو یاد رکھے اس کا دل نرم رہتا ہے، موت سے بے فکر و سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں علاج آیا کہ وَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پہ تم ہاتھ رکھو اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ 2 علاج ہیں، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ وَمَا جِلَاؤُهَا يَا رسول اللہ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی، تلاوت کی کثرت اور موت کو یاد رکھنا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں تمہارے دلوں کو نرم کریں گی۔ تو یہ بھی ایک اہم عنوان ہے، اس پر میں نے ایک درس دیا تھا، دل کی نرمی اور سختی کے اسباب۔ اس میں نرمی کے اسباب بیان کیے ہیں کل 20، سختی کے اسباب کیے ہیں 10۔ تو کسی ساتھی کا ذوق ہے پھر وہ سن لے، ہر ایک سبب کے ساتھ اس میں آیات اور نصوص کا تذکرہ ہے۔ اس طرح یہ بڑی اہم آیت ہے، اگر کبھی ممکن ہو اس پر آپ جمعہ پڑھائیں۔ اسی سورہ حدید میں یہ جو آیت نمبر 20 ہے، ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، انسان کی زندگی میں کل کتنے ادوار آتے ہیں؟ مختصر اشارہ کر رہا ہوں، انسان کی زندگی میں کل آنے والے ادوار قرآن کی روشنی میں کتنے؟ سب سے پہلا دور انسان کی زندگی کا بچپن کا زمانہ ہے، اور یہ بچپن کا زمانہ گزرتا ہے کھیل کود میں۔ قرآن کہہ رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بچپن کا زمانہ جو ہوتا ہے نا تقریباً ابتدا سے لے کر یہ 8 سال تک یہ گزرتا ہے کھیل کود میں۔ بچہ سب زیادہ خوش تب ہوگا جب اس کو اسکول کی چھٹی ہے، مدرسے کی چھٹی ہے، بچہ خوش ہوگا، کھیل کود میں سارا وقت گزارے گا۔ دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے لڑک پن کا، اب یہ 8 سال کے بعد اب آنا شروع ہو جائے گا، اب یہ رہتا ہے تقریباً 15 سال کی عمر تک۔ اس زمانے میں بچہ کیا چاہتا ہے؟ نمبر 2 دوسری چیز وزینت، خوبصورتی۔ بچہ یہ چاہے گا سب سے زیادہ اچھا نظر آؤں، اچھے لباس پہنے گا، کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، جوتیاں ہیں، اور اپنے بالوں کی کٹنگ ہے،
وہ ہر طرح سے دیکھے گا کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں. یہ کیا ہے؟ زینت. یہ دوسرا دور ہوتا ہے انسان کی زندگی میں زیب و زینت کا. تیسرا دور ہوتا ہے شہوت کا، جسے قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. یہ تیسرا دور خواہشات. اب وہ بالغ ہو گیا 15 سال کے بعد، اب آگے 16-17 میں بلوغت آ گئی. اب بلوغت میں خواہش ہے، شہوت ہے. اب شہوت میں وہ کیا چاہے گا؟ اب وہ من النساء میں خوبصورت کوئی ہو جس سے میرا نکاح ہو، اعلیٰ حسب و نسب والی ہو، خاندان والی، دولت پیسے والی ہو، اس سے میرا نکاح ہو جائے. اب شہوت میں وقت گزرتا ہے. اور جب شادی بھی ہو جائے، تیسرا دور پورا ہو گیا. اب والبنین، انسان چاہتا ہے چوتھا اولاد ہو، اولاد میں بھی بیٹے ہوں. اولاد بھی بنین کیا ہوں؟ بیٹے ہوں. اور وہ بیٹیوں پہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا بیٹوں پہ خوش ہوگا. اور جب یہ اللہ نے اس کو بیٹے بھی دے دیے، چوتھا دور پورا ہو گیا. اب پانچواں دور آتا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. سونے چاندی کا ڈھیر جمع کرتا ہے. مال سونا چاندی ہے، یہ کاغذ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم تو خوش ہیں، کاغذ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل مال ہے سونا چاندی. انگریز نے اپنے پاس رکھ دیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیا. اور اب کاغذ بھی لے لیا، ہمیں گتا پکڑا دیا. کہا یہ گتا ہے، بس اس کو لے جاؤ لو. اب جس دن وہ ہماری دولت پہ قابض ہو کر بینکاری کو ختم کر دے گا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں. ابھی تو ہم نے سارا پیسہ بینک میں رکھوا دیا، اور بینک اسٹیٹ بینک کے تحت ہے. اسٹیٹ بینک یہود کے تحت ہے. بینک کا سارا نظام ان کے پاس ہے. تو ہماری ساری دولت ان کے ہاتھ میں ہے. ہم خالی ہیں، کچھ بھی نہیں. تو اگر جس دن یہ دیوالیہ ہو گیا، نظام انہوں نے بند کر دیا، تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اصل سرمایہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی. اس لیے قرآن کس کا بیان کر رہا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. اور انہوں نے سونا چاندی پوری دنیا سے اپنے پاس اکٹھا کر لیا. سونا چاندی سکے اور ان کے نام پر آج سے 40 سال قبل ساری دنیا کا سونا ان کے پاس اکٹھا ہو گیا. اب ان کی مرضی ہے جب معیشت کو اوپر کریں ڈالر. اب معیشت ڈالر پہ چل رہی. یہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور ڈالر سستا ہو گیا. تو اب وہ جب چاہیں گے ڈالر مہنگا کر دیں گے، ہماری معیشت کو کمزور کر دیں گے. اب وہی ہو رہا ہے، دن بدن ہم کمزور ہو رہے ہیں. 1 ڈالر ہے اور پاکستان کے وہ دیکھو 229 روپے بن رہے. تو ہمارے سرمایہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے ہم سے یہ لے لیا، اسی طرح پانی پر بھی وہ قابض ہو گئے. جتنے بڑے بڑے دریا وہ سب ان پر قابض ہوئے. تیل پر بھی وہ قابض ہو گئے، پیٹرول پر بھی وہ قابض ہو گئے. اور ہمیں ہمارا ذہن بنا دیے پانی استعمال نہیں کرو، اس میں جراثیم ہے. بھئی کون سا استعمال کریں؟ جو ہم تجھے بوتل میں بند کر کے دے رہے ہیں 1 سال پرانا، جس میں ہم 10 قسم کے کیمیکل ڈال رہے ہیں تاکہ تمہاری اولاد آگے پیدا نہ ہو. تو اس میں ایسے کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں تولید کے جراثیم نہیں ہوتے ہیں، تو کثرت ولادت نہیں ہوگی. آج ہم وہ 2 مہینے 4 مہینے پرانا پانی لے کے گھوم رہے ہیں بوتل کو. یہ فلٹر ہے. اور جو خدا زمین سے خالص نکال رہے وہ نہیں پی رہے. جو اللہ نے زمین سے نکالا وہ نہیں پی رہے، جراثیم ہے. اور جو انگریز نے ہمیں پکڑا دیا، ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے. لیبارٹری بھی انگریز کی، چیک بھی انگریز کر رہا ہے، کیمیکل بھی وہ بنا رہا ہے، تاریخ بھی وہ لکھ رہا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. جو خدا نے جاری کیا وہ جراثیم ہو گئے. اب اس پانی میں بڑی تقویت ہے. اب دیہات کے لوگ پیتے نا، کتنے طاقتور ہیں. اور ہم لوگ یہ پی رہے ہیں تو ہمارے دن بدن معدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جگر کا نظام خراب ہو رہا ہے، ہڈیوں میں گھٹنوں میں درد شروع ہو رہا ہے. اور تولید کا نظام، اب جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے ہاں بچے کم ہیں. ڈیفینس والے زیادہ پیتے ہیں، ان کے بچے بھی کم ہی. وہ 2 ہی بچے، اب تو 2 سے بھی کم ہو گئے، 1 ہی ہے. تو بہرحال میں نے ضمناً ایک بات عرض کر دی کہ پھر انسان کی زندگی کا ایک دور کیا آتا ہے، وہ سونے. اور اس طرح کا ایک بیان میں نے کیا، اگر آپ کا ذوق ہو، کہ یہود کی 30 سازشوں کا بیان. دجال کی آمد سے پہلے یہود کی 30 سازشیں، 30 اہم منصوبے. تو یہ بیان اس چینل پر بھی ہے. یہود نے کون سی 30 سازشیں کی ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہ مسلمان کے سرمایہ پر، دولت پر، مال پر کس طرح قابض ہو رہے ہیں. اگر ممکن ہو سن لیں، امید ہے فائدہ ہوگا. تو اس میں اب جب اللہ نے اولاد دے دی نا، تو اب پھر انسان کیا کرتا ہے، زندگی کا ایک دور کیا آتا ہے، جب بیٹے ہو گئے اب سونا چاندی جمع کر رہا ہے، بینک بیلنس. اب اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے. اپنی فکر ختم ہوگی، کس کی؟ بچوں کی فکر ہے. اب جب اولاد کے لیے سونا بھی جمع کر دیے، چاندی بھی جمع ہو گئی، پیسہ آ گیا. اب پیسے کے بعد کیا کرے گا؟ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑا، گاڑی. آج اس دور میں سب سے بڑی گاڑی گھوڑا تھا، تیز رفتار، اور نشان زدہ سب سے مہنگا ہوتا تھا.
نشان زدہ یہ ہے کہ مثلاً پورا سیاہ ہے، پیشانی سفید ہے یا پاؤں پہ سفید وہ ہے، تو وہ بہادر ہوتا تھا، خوبصورت ہوتا تھا، مہنگا ہوتا تھا۔ آج کے الفاظ میں بڑی گاڑی، مہنگی گاڑی، پراڈو گاڑی۔ تو جب دولت آ گئی پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ مرسڈیز چاہتا ہے، بڑی گاڑی آ جائے کہ بھائی میں علاقے میں داخل ہوں تو سب کی نظریں میری گاڑی کے اوپر ہوں۔ اب جب گاڑی بھی اس کے پاس آ گئی، یہ ہے شہری زندگی۔ دیہات والا کیا کہتا ہے؟ دیہات والے کے لیے والانعام والحرث، دیہات والا کہتا ہے میرے چوپائے بڑھ جائیں اور میری کھیتی بڑھ جائے۔ میرے پاس کتنی ہیں؟ 40 بھینسیں، 60 گائیں ہیں، 70 بکریوں کا مالک ہوں، 10 ایکڑ زمین ہے، اتنی فصل آتی ہے۔ تو دیہات کا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ والانعام والحرث۔ اور شہر والوں کا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ من الذهب والفضة اور والخیل المسومہ۔ اب یہ دور آ گیا، پہلے آیا کھیل کود میں گیا، دوسرا آیا زیب و زینت میں، تیسرا آیا شہوت میں، چوتھا آیا بنین بیٹوں میں، پانچواں آیا سونا چاندی جمع کر دیا، ساتواں آیا اس نے اچھی گاڑی اپنے لیے خرید لی۔ اب جب یہ ہو گیا آٹھواں، اب آٹھواں دور انسان کی زندگی میں تفاخر بینکم، آٹھواں اب فخر۔ اب انسان کہیں بیٹھتا ہے نا، بیٹھتا ہے تو فخر کرتا ہے میرے اتنے بیٹے، اتنی اولاد ہے، ہر شہر میں میرے اتنے مکان ہیں، گھر ہیں، اتنے میرے اکاؤنٹ ہیں، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جہاں بیٹھے گا اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ زندگی کا دور آیا آٹھواں۔ اب نواں زمانہ آتا ہے۔ نویں زمانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اب انسان 55-60 سال تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہم انسان کو لے کر جاتے ہیں سب سے نچلے درجے میں، ثم رددناہ الی اسفل سافلین، پھر وہ نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آخری عمر میں جب پہنچا، اب وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ اب وہ کچھ نہیں جانتا، بڑھاپا ہو گیا، کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو گئی، بینائی بھی کمزور ہو گئی، منہ میں لقمہ ڈالتا ہے چبا نہیں پاتا، اپنے سہارے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بات کرے تو سن نہیں سکتا، خود بولے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ دور آیا، پھر آخر کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ہے انسان۔ تو یہ انسان کی کل زندگی ہے۔ یہ میں نے آپ کو جمعے کا بیان سنا دیا۔ تو اس ترتیب کو سامنے رکھ کر اس آیت کی روشنی میں انسان کی زندگی میں آنے والے ادوار کا تذکرہ، تو انشاءاللہ امید ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ آگے 28ویں سپارے میں سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ میں ابتدا میں جو واقعہ ہے یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو پیش آیا تھا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے ساتھ زہار کا مسئلہ، اور اللہ رب العزت کو گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا بھی اور اس کے احکامات بھی نازل فرما دیے۔ قرآن کریم نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ بات سن رہا تھا اس عورت کی جو آپ کے ساتھ الجھ رہی تھی شوہر کے معاملے میں اور شکایت کر رہی تھی۔ تو اگر ان احکامات کا ذکر اور زہار کے کفارے کا ذکر، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس آیت میں ایمان والوں کی صفت یہ ہے انہیں اپنے باپ دادا خاندان سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، محبت رسول اور محبت الہی۔ دیکھیں مومن کی صفت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور پھر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں روح المانی میں واقعات ہیں، تو اگر ممکن ہو روح المانی کے ساتھ واقعات دیکھ لیے جائیں محبت رسول کے، تو اہم واقعات سامنے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح محبت میں قاضی ایاز مالکی نے الشفا میں محبت رسول، تعظیم رسول پر اختصار سے چند واقعات ذکر کیے۔ اور الروض الانف میں علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الروض الانف۔ سورہ حشر میں یہ جو آخری رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہاں سے لے کر آخر تک یہ آخری رکوع سورہ حشر کا، اس میں چند اہم احکامات ہیں۔ سب سے اہم حکم تقوی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں 2 مرتبہ ذکر کیا، آغاز میں بھی تقوی ہے، دوبارہ پھر واتقوا اللہ۔ اور دوسری اہم بات، انسان اگلے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے اس کے لیے سوچے۔ دیکھیں ہم اگلے دن کے لیے سب تیاری کرتے،
क़यामत में अगले दिन की नहीं करते, इसमें फ़िक्रमंद करना चाहिए। अब अगला सुबह का दिन आया नहीं, रात को डबरोटी लेकर आ गए, डबरोटी ले लिया, दूध ले लिया, पापे ले लिए, किसके लिए? सुबह के लिए। सर्दी आई नहीं है, सर्दी का लिबास, लिहाफ, बिस्तर पहले से ख़रीद ली। सर्दी आई नहीं, बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े पहले से ले लिए। गाड़ी अभी काफ़ी दूर है, इधर से बटन दबा दिया कि उधर पहुंचते तक इसका दरवाज़ा खुल जाए। यानी इंसान हर चीज़ के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अगले दिन के लिए, क़यामत के लिए क्या तैयारी की। तो यहाँ आखिरत का मज़मून, आखिरत की तैयारी, और ये एक बड़ी अहम आयत है, इस पर फ़िक्रमंदी से सोचना चाहिए। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, जो अल्लाह को भुला देता है, अल्लाह उसको उसका अपना भुला देता है। जब इंसान अल्लाह को भुला दे, फिर इंसान अपने नफ्स को भुला देता है। यानी उसके अपने नफ्स का फ़ायदा किन चीज़ों में, अपने नफ्स का नुकसान किन चीज़ों में, उसको आदमी भूल जाता है। फिर वो दूसरों के लिए मेहनत करता है, दूसरों के लिए कोशिश करता है, दूसरों के लिए जमा करता है, औलाद के लिए करता है, अपनी ज़ात का नफ़ा किन कामों में था उसको भूल जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारे नफ़े की चीज़ें तुम्हें बुला दूँगा। तो वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह साहुम अनफुसहुम। इसके बाद कुरान करीम पर तज़किरा हो कि कुरान करीम का नुज़ूल कितनी हैबत वाला था, और कि पहाड़ पे होता तो वो उस पर भी लर्ज़ा तारी हो जाता, लेकिन इंसान के सामने पड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मुतवज्जे नहीं हो रहा। हालांकि पहाड़ पर हो तो कुरान कह रहा है मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। इसकी वजह क्या है? वजह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते लौ अन्ना क़ुलूबना तहुरत मा शबिअत मिन कलाम रब्बिना, अगर हमारे दिल पाक हो जाएं, कभी भी कलामुल्लाह की तिलावत से सैर नहीं होंगे। तो दिल पाक नहीं है, इसलिए तिलावत हो रही है, तवज्जो नहीं है। फिर आगे सूरह मुम्तहिना का आखिरी रुकू है, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबाय्यअनका। इसमें अगर कहीं औरतों में बयान का मौका मिले तो इन आयात की रोशनी में बयान किया जाए कि जब ख़वातीन आपके पास आएँ तो किन चीज़ों पर बैत ली जाए। तो चंद अहम अहकामात हैं इसमें कि जिनमें औरतों को पाबंद किया गया है, जैसे नंबर 1 शिरक न करे, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 ज़िना, नंबर 4 औलाद का कत्ल, नंबर 5 बहतान, नंबर 6 अल्लाह की नाफरमानी न करे। ये 6 अहम अहकामात हैं जिसका तज़किरा। सूरह सफ़ में या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, बेहतरीन तिजारत कौन सी है जिसमें इंसान सरमाया लगाए। तो कुरान कहता है सबसे बेहतरीन तिजारत इंसान की जान और माल की तिजारत है, कि इंसान अपनी जान दे और माल दे, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला उसको अता करेगा। सूरह जुमा का जो आखिरी रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलात, इसमें जुम्मे की अहमियत, जुम्मे के फ़ज़ाइल और सलफ़ में जुम्मे का एहतमाम, कि वो लोग जुम्मे के लिए कितना पहले आते थे। अक्सर इशराक के बाद से मस्जिद से जाते ही नहीं थे, इशराक पढ़ी, चाश पढ़ी, जुम्मा पढ़ के जाते थे। और वो लोग कारोबार जुम्मे के बाद शुरू करते थे, और हम लोग जुम्मे से पहले शुरू कर लेते हैं, जुम्मे की नमाज में ताख़ीर करते हैं, इसलिए बरकत नहीं होती। कुरान करीम ने देखें तिजारत को जो जोड़ा है, कहा जुम्मे के बाद फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, जुम्मे के बाद रिज़्क़ तलाश करो। इसलिए जो जुम्मे का एहतमाम करके उसके लिए एहतमाम रखते हैं, पहले अपना कारोबार बंद कर लें, जुम्मे के बाद असल शुरू करें, उनके रिज़्क़ में बरकत ज़्यादा होगी। इन आयात से भी पता चलता है जुम्मे की नमाज शहर में होगी, क़रिया में नहीं होगी। जुम्मे की नमाज शहर में होगी। इसकी वजह यह है, देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनु, आमनु है तो आमनु जमा है, तो कम से कम 3 से ज़्यादा अफराद होंगे। फिर इज़ा नूदिया, आज़ान देने वाला अलग होगा जो बुला रहा होगा। अब फ़स्आऊ, सब दौड़ कराओ, सारे दौड़ कराओ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। दौड़ कराने वाली भी एक जमात होगी, जो बहुत सारे लोग दौड़ कर आ रहे होंगे। तो अब मालूम होता है जुम्मे में तकसीर जमात होनी चाहिए, मजमा ज़्यादा हो। फिर जुम्मा शहर में है, उसकी वजह क्या है? कुरान कह रहा है दौड़ कराओ वज़रुल बैआ, बे को और बे व शरा शहर में होती है। अगर जुम्मा देहात में होता, कुरान कहता वज़रुल हर्स वल अनाम, चौपाइयों को और खेती को छोड़ो। देहात में क्या होते हैं? चौपाए होते हैं या ज़मीन होती है, लेकिन कुरान कह रहा है बे छोड़ो। उमूमन बे व शरा ज़्यादा शहर में होती हैं, तो इसलिए यहाँ कहा गया बे व शरा को छोड़ो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर आगे फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलात, जैसे नमाज मुकम्मल हो जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तग़ू मिन फ़ज़ल, रिज़्क़ तलाश करो। रिज़्क़ बे में है,
खेती तो साल के बाद रिज़्क़ देगी, चौपाई का रिज़्क़ तो साल के बाद आएगा, नगद रिज़्क़ किस में आ रहा है? बे में आ रहा है। तो नगद वो रिज़्क़ जो तलाश कर रहा है वो बे में तलाश कर रहा है। इससे भी मालूम यही होता है कि जुम्मे के जो अहकामात हैं वो शहर के अंदर हैं, देहात के अंदर नहीं। इसीलिए फ़ुक़हा ने ये कहा है कि जिसमें शराइत शहर की पाई जाएँ वहाँ जुम्मा होगा, हर छोटे मोटे देहात जहाँ 4, 5, 6 घर हों वहाँ जुम्मा नहीं होगा। बहरहाल इसके बाद सूरह मुनाफ़िक़ून में इज़्ज़त के जो औसाफ़ हैं और अल्लाह ने इज़्ज़त किसके लिए रखी है, ये आयत नंबर है 8, 9, 10, 11। इनमें मोमिनीन के औसाफ़ हैं और इज़्ज़त अल्लाह ताला ने ईमान और आमाल में रखी है। मुनाफ़िक़ीन ने कहा था लइन रजाना इलल मदीना लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। मालूम हुआ इज़्ज़त दौलत से नहीं है, वरना दौलत सरमाया हर दौर में यहूद व नसारा के पास ज़्यादा है। इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से आता है और ये आमाल पर है। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम ने सूरह फातिर में इज़्ज़त का ज़िक्र जो किया है ना वो आमाल के साथ जोड़ के किया है। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उ, कि नेक आमाल ऊपर बढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ इज़्ज़त के साथ इसको जोड़ा। मालूम हुआ आमाल जितनी कसरत से होंगे उतनी इज़्ज़त बढ़ेगी। इसलिए लोगों को आमाल पर लाना चाहिए। आज लोग माल पर हैं कि सरकारी नौकर हैं इज़्ज़त है, फलां बड़े दौलत वाले से ताल्लुक़ हो के इज़्ज़त है, इस पर नहीं है, आमाल में इज़्ज़त है। और ये जो आखिरी चंद आयात हैं ये भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। इंसान को अल्लाह से गाफिल दो चीज़ें करती, माल और औलाद। आखिरत से गाफिल करने वाली दो चीज़ें, माल और औलाद। सूरह तगाबुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, आयत नंबर 14, 15, 16, 17। ए ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं, फ़हज़रूहुम, इनसे बचो। तो अल्लाह ताला बीवी को क्या बता रहा है? दुश्मन। और औलाद तुम्हारी क्या है? दुश्मन है। अब ये मौलवी साहब तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे। तो अब ये क्यों, उसकी वजह क्या बनती है कि बाज़ बीवियाँ बाज़ औलाद, इसकी वजह से इंसान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, इबादत से रह जाता है, सोमो सलात की पाबंदी ख़त्म हो जाती है, उनको खुश रखने के लिए हराम माल शुरू कर देता है, नाजायज़ काम नाजायज़ धंधे शुरू कर देता है, और उनको राज़ी रखने के लिए हर वो काम कर लेता है जो शरीयत के ख़िलाफ़ होता है। इसलिए इंसान अक्सर गुनाहों में बीवी बच्चों की वजह से पड़ता है। इसलिए बीवी बच्चे ठीक हो जाएं तो माहौल ठीक हो जाता है। हम लोग बाहर बड़ा काम करते हैं और चिराग तले अंधेरा, घर में कोई काम नहीं करते। हालांकि दावत शुरू किससे होती है? नंबर 1 अपनी ज़ात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, सबसे पहले अपनी ज़ात, फिर व अहलीकुम नारा, फिर अपने घर वाले। हमने घर वालों की फ़िक्र नहीं की और हम बाहर सफ़र में निकले, चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए गए, दीन सीखने के लिए गए, आगे सिखाने के लिए गए, घर का माहौल दीन के मुताबिक नहीं, बीवी बच्चे दीन पर नहीं, तो उसका नुकसान होता है। तो दूसरी चीज़ें अपने घर वालों को डराओ। फिर तीसरा व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, रिश्तेदारों को डराओ। हुजूर ने सबको जमा किया, सही मुस्लिम की रिवायत में सबको पहले ख़िताब किया, अपने रिश्तेदारों को जमा करके दावत दी। रिश्तेदारों को डराने के बाद फिर इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखे, वहाँ काम शुरू करे। अपने इर्द गिर्द का माहौल, पड़ोस का माहौल, अपने ख़ानदान का माहौल, उस पे काम करे, फिर तदरीजन आगे बढ़े तो वो जो दावत होती है उसमें तासीर ज़्यादा होती है। लेकिन जब अपने अमल में, अपने घर में ना हो तो उसमें तासीर कम हो जाती। सूरह तहरीम, इसमें इब्तिदाई आयात में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि आपने शहद को अपने ऊपर हराम किया था, इसका तज़किरा किया जाए और यहाँ इस चीज़ की वजाहत कर दी जाए, अशिया की तहलील और तहरीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को चाहें हलाल करें, जिस चीज़ को चाहें रब्बुल आलमीन हराम कर दें। किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है कि वो किसी चीज़ को हलाल या
حرام کرے۔ یہود و نصارہ میں ایسا ہوتا تھا، ان کے جو احبار و رہبان تھے وہ چاہتے کسی کو حلال کر لیتے، کسی چیز کو حرام کر دیتے۔ اسی طرح پھر آگے آیت جو ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن، آیت نمبر 5، اس میں عورتوں کی صفات ہیں۔ تو کہیں گھر میں درس دینا ہو یا کہیں خواتین میں، تو عورتوں کی جو صفات ہیں قرآن کریم نے جنہیں پسند کیا ہے وہ ان آیات میں ہے۔ نمبر 1 مسلمات، یعنی ظاہری اعتبار سے فرما بردار ہوں، ظاہر میں اسلام ہو، اطاعت ہو۔ نمبر 2 مؤمنات، دل کے اعتبار سے ایمان ہو۔ نمبر 3 قانتات، اطاعت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں۔ نمبر 4 تائبات، ہمیشہ توبہ والی ہوں۔ نمبر 5 عابدات، ان کی زندگی میں عبادت ہو۔ نمبر 6 سائحات، وہ روزے دار ہوں۔ پھر آگے نمبر 7 سیبات و ابکارا، سیبہ ہوں یا باکرہ ہوں، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اوصاف ہے۔ سیبہ باکرہ ہونا اصل نہیں ہے، اصل اس کے اوصاف ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، جب کبھی میں نے ابھی اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آیت نمبر 6 پر بات ہو، اور یہاں اس طرف دعوت، اس کی جو آیت کی تشریح یوں کی جائے کہ دیکھیں آیت میں فرمایا گیا سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ، اس لیے انسان پہلے اپنے ظاہر کو باطن کو درست کرے، پھر اپنے اہل کو ڈرائے، اہل میں بیوی بچے، اور لفظ آیا آگ سے ڈراؤ۔ دیکھیں دنیا میں اگر آگ لگی ہوئی ہو، انسان بچے کو کتنا روکتا ہے۔ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، سامنے اگر کھڈا ہے، بچے کے گرنے کا خطرہ ہے، یا چھت ہے آگے دیوار نہیں ہے، تو کتنا روکے گا، آواز دے گا بھائی بچوں آگے نہیں جاؤ نہیں جاؤ، اور اگر پھر بھی بچہ آگ میں جائے تو بھاگ کر اس کو پکڑ لے گا۔ تو دنیا کی آگ میں جانے سے روک رہے ہیں، جہنم کی آگ میں بچہ جا رہا ہے اس سے نہیں روک رہے، حالانکہ وہ زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آگے دیکھیں نا قرآن کے الفاظ، علیہا ملائکۃ، جہنم پر مقرر کون ہے؟ فرشتے، غلاظ شداد، 2 صفات ہیں، مزاج بھی سخت ہیں اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی سخت ہیں، یعنی مزاج بھی سخت ہے، ان میں نرمی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی آدمی کسی کو پکڑ لے تو مجرم ہو تو اب کبھی ترس آ جاتا ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے، وہ آگے سے رونا شروع کر دیتا ہے، غلطی ہو گئی، بچے بیمار تھے اس لیے چوری کر دی، گھر کے حالات تھے، مہنگائی تھی، تو ترس آگے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو ترس نہیں آئے گا، غلاظ، وہ کیا ہے؟ وہاں ترس نہیں ہوگا، جتنا وہ روئے مگرمچھ کے آنسو بہائے وہ اب نہیں، کیونکہ زندگی گزر گئی، سخت ہوں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سخت تو ہوں لیکن آدمی پکڑ سے نکل جائے، کہ وہ کمزور ہوں، گرفت کمزور ہو، مجرم طاقتور ہے، اپنی جان چھڑا کے بھاگ گیا، کتنے ڈکیتی کر کے بھاگ گئے، کہا شداد، بہت طاقتور ہیں، کوئی ان سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ تو چلو اگر طاقتور بھی ہوں، مزاج بھی سخت ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نافرمانی کر لیتے ہیں، اوپر سے حکم ہے پکڑو، ادھر ڈھیل ہو گئی اور چھوڑ دیا، کہا نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو کہا نا سزا دو وہ دیں گے، وہ ڈھیل نہیں کریں گے۔ پھر یہ بات کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں، لیکن پورا دیر سے کریں، 2 گھنٹے بعد، 1 دن کے بعد، کہا نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے حکم ہوگا فوراً اتباع کریں گے۔ تو آیت کی تشریح اس صورت میں کی جائے کہ اللہ رب العزت جو اس طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، اولاد کی تربیت کی طرف، اخلاق کی طرف، ان آیات کی روشنی میں بات ہو۔ تربیت اولاد پر میں نے 2 اعتبار سے بات شروع کی ہے۔ اولاد کی تربیت کے 150 رہنما اصول، کتنے؟ 150، 65 بیان کر دیے ہیں، ہر اتوار کے درس میں بات کرتا ہوں، اگر زندگی رہی 150 یہ پورے ہو گئے، انشاءاللہ امید اس کا فائدہ ہوگا۔ بات شروع کی ہے اس میں ازدواجی زندگی کے آغاز سے لے کر کوشش کی ہے بچے کی جوانی تک، تو اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ سورہ تحریم کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، 2 انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے جن کی بیویاں ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو ان کا تذکرہ، اور فرعون کی بیوی ایمان لے کر آئی حضرت آسیہ، اور پھر آگے حضرت مریم کا تذکرہ، تو حضرت آسیہ کی استقامت کے واقعات بیان قرطبی میں ہیں۔ حضرت آسیہ کے استقامت کے واقعات تفسیر قرطبی میں اس سے بیان کر دیے جائیں کہ کتنا فرعون نے ان پر ظلم کیا، نرم و نازک جسم والی تھی، فرعون کے ہاں پرورش ہوئی، اس ظالم نے ان کے جسم میں کیلیں وہ ٹھوکا دی ان پہ، اور اس طرح اس کی باندھی جو تھی،
اور پھر آخر وقت میں اس نے کہا تھا کہ اس کو میرے محل کے سامنے سزائیں دو، اور زخم ہو جاتے، زخموں پر یہ نمک اور زخموں پر یہ وہ چھڑکا دیتا مرچ تاکہ یہ تڑپنے لگ جائے۔ تو آخری دفعہ جب ان کو سزائیں دے رہا تھا نا محل کے سامنے، اور کہا تاکہ اس کو میرا محل یاد رہے کہ اس نے مجھے چھوڑا، تو اللہ نے اس کو محلات اور سب چیزوں سے رہ گئی۔ پھر اس وقت حضرت مریم نے دعا کی تھی، قرآن نے یہ وہ نقشہ بیان کیا ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے اس سے اچھا محل جنت میں عطا کر۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے نا میرا محل، میرا بنگلہ۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے اور حضرت آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا۔ تو جب دکھایا تو ان کو صبر و تحمل ہو گیا، پھر ان کی شہادت ہوئی، یعنی بڑی زخموں اور تکلیفوں کے بعد۔ تو یہاں آزمائش کے واقعات اگر بیان کر دیے جائیں ان کے، اور فرعون کی جو باندی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی مارتی تھی، اور فرعون نے اس کی ایک بیٹی کو کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈالا، دوسری کو ڈالا، یہ واقعہ المنتظم میں اس کا سند دیکھ رہا تھا کہ واقعہ کسی مراجع میں ملے تو المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں علامہ ابن جوزی نے لایا۔ یہ فرعون کی جو باندی تھی کہ جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی مارتی تھی، اور فرعون نے تیل گرم کر کے بچیوں کو جو اس میں ڈالا تھا اور بہت سخت سزا دی تھی، تو یہ واقعہ المنتظم میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، دیگر مورخین نے بھی اس کو لائے، تو آدمی اس کو بیان کر سکتا ہے کہ فرعون کا ظلم و ستم اور حضرت آسیہ